بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين صدق الله العظيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف بس پھر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی اور نہیں مگر اسی کی قوم کے کچھ نوجوان فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے ایمان لے آئے ان یفتنہم کہ کہیں ان کو نہ ستائے فما آمن لموسیٰ پھر ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی اور نہیں بلکہ انہی کی قوم میں سے کچھ نوجوان ایمان لے آئے فرعون اور ان کے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے ان یفتنہم کہ کہیں ان کو نہ ستائے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ اور یقیناً فرعون زمین میں بڑا زور آور تھا لعالٍ زور آور طاقتور یقیناً فرعون زمین میں بڑا زور آور تھا وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر جا کر قائم نہیں ہوتے وہ فرعون ایسا بھی تھا کہ وہ کسی حد پر جا کر نہیں ٹھہرتے اس آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کہلاتی ہے ان کو پیشین گوئی کی گئی تھی کہ بنی اسرائیل ایک پیغمبر مبعوث ہوں گے کیا ہوں گے اسرائیل کے اندر ایک پیغمبر مبعوث ہوں گے ایک پیغمبر آئیں گے تو اسی انتظار میں بنی اسرائیل رہتے تھے پیشین گوئی کسی سے سن رکھے تھے کہ چلو یہ فرعون جو ظلم کر رہا کب تک کرے گا کبھی نہ کبھی اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اسرائیل ہی کے اندر ایک بہترین مشفق پیغمبر مبعوث ہوں گے اور وہ آ کر ہماری پریشانی دور کریں گے تو اسی انتظار میں بنی اسرائیل رہتے تھے اور فرعون اور فرعونیوں سے مارے بھی کھاتے تھے ظلم بھی برداشت کرتے رہتے تھے لیکن ان کو ایک امید تھی کہ پیغمبر آئیں گے جو سچے ہوں گے اور
ہماری پریشانی دور کریں گے۔ تو انہی پیشین گوئی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے، اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل نے اس کو نعمت عظمیٰ سمجھا کہ بہت بڑی نعمت جس پیشین گوئی پر ہم بھروسہ رکھے تھے، چلو آ گئے۔ تو مفسر نظام لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو بنی اسرائیل قوم نے ان کو نعمت عظمیٰ سمجھا، ایک بہت بڑی نعمت سمجھے، اور پیغمبر وقت کے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے سے اسلام پھیلتا ہے، دین پھیلتا ہے، اور اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، وہی ذریعہ بنتے۔ تو یہی سمجھتے رہے بنی اسرائیل، اور کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے بنی اسرائیل قوم، عزت بھی کرتے تھے، سچا جانتے تھے، سچا مانتے تھے۔ تو انہی کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فرعونیوں کے ساتھ جب یہ بنی اسرائیل رہتے تھے تو ایک بہت بڑی جماعت تو ایمان نہیں لائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، کیونکہ بنی اسرائیل میں جو لوگ تھے وہ برجستہ اعلان کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو برجستہ سب کے سامنے اعلان کر دیں کہ ہم سب ایمان لے آئے۔ ایک چھوٹی سی جماعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، فما آمن لموسیٰ الا ذریہ، یعنی بہت کم لوگ، کم نوجوان تھے جو ایمان لانے پر اعلان بھی کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ فرعون اور فرعون کے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے ایمان لے آئے ہیں، لیکن ان کی ہمت کو داد دینی ہوگی کہ اگرچہ مختصر ہے لیکن ہمت کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ فرعون اور فرعونی سرداروں سے ڈرتے ڈرتے ایمان لے آئے۔ ڈرتے کیوں تھے؟ یفتنہم، ان کو ڈر اس لیے لگا تھا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اس وقت زمین میں سب سے بڑا فرعونی تھا، زور آور تھا، اس کا ڈنگا بجتا تھا، اس وقت اس کی طوطی بولتا تھا، جیسے کہ آج ظالم کا طوطی بول رہا ہے ہر طرف، اس وقت بھی یہی حال تھا، لوگوں کو چھوٹ دے دیے تھے، جسے چاہتے تھے مارتے تھے، دھاڑتے تھے۔ آج جیسے ظالم کا ڈنکا بول رہا ہے، اس کا چھوٹا بھی آج بڑا بنا ہوا ہے، جسے چاہا مار دیا، جسے چاہا ٹرین سے پھینک دیا، جسے اسٹوڈنٹ کو چاہا اس پر لاٹھیاں برسا دیتے۔ جیسے کل ہی کا ایک واقعہ، ایک بہار کا طالب علم یو پی میں پڑھ رہا تھا، بستی میں چھٹی میں گھر جا رہا ہے، ٹرین میں ان پر حملہ کر دیا۔ بیچارہ وہ طالب علم اسٹوڈنٹس مدرسے میں پڑھ رہا تھا، حملے میں بہت پریشان تھا، تو اس نے اپنے والد کو چھپ کے میسیج بھیجا کہ ابا میرے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ تھوڑے ہی دیر میں اس کے والد نے فون کیا تو فون بند۔ اس کے ابا نے کہا تھا فلاں اسٹیشن پہ اتر جانا فوراً، نہیں پتہ لگا آج تک۔ 2 دن ہو گئے، اب پولیس جو ہے انکوائری کر رہی ہے کہ کہاں وہ لاپتہ ہو گیا بچہ۔ تو ایسے آئے دن ہوتا ہے، ہر چھوٹا ان کا آج کیا ہے؟ بڑا بنا ہوا۔ تو قرآن نے کہا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یقیناً فرعون زمین میں اس وقت بڑا زور آور تھا۔ تو یہ بنی اسرائیل کچھ نوجوان ڈرتے ڈرتے ایمان لے آئے، ہمت کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ اور آگے فرعون کی ایک اور بری خصلت بتا رہے ہیں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ ایسا بھی تھا کہ کسی حد پر وہ جا کر ٹھہرتا بھی نہیں تھا، یعنی وہ حد سے زیادہ ظالم تھا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی ظلم کرتا ہے تو کبھی اسے جو ہے درد محسوس ہوتا ہے کہ بھائی میں غلط کر رہا ہوں، اس ظالم کو وہ بھی کوئی اس کی حد نہیں تھی، بتانے کا مقصد ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی جماعت کے ایمان لانے کا اعلان فرمایا کہ بنو اسرائیل کے کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر آگے مفسر نظام نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زور بڑھا، اثر ہوا لوگوں پر، اور حق کا غلغلہ ہوا، حق کا دبدبہ ہونے لگا، تو کہتے ہیں کہ پھر جو ہے
بنو اسرائیل کے اکثریت ایمان لے آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اس آیت کریمہ میں ایک چھوٹی جماعت کا ذکر ہے، جیسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ ہونے لگا، ان کا زور بڑھا، ان کا اثر ہوا، تو کہتے ہیں کہ 6 لاکھ اسرائیلی مسلمان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جو ایمان لے آئے سب کے سب، تو ان سے کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، یعنی جب مسلمان ہو گئے تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تو اس میں بنو اسرائیلی بھی تھے، اور مفسر نظام لکھتے ہیں کہ کچھ قبطی لوگ بھی تھے جو فرعونی تھے، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اثر دیکھ کر، ان کا زہد اور تقوی، اخلاق، وہ نورانی چہرہ دیکھ کر قبطی لوگ بھی کچھ مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ان کنتم آمنتم باللہ، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان۔ انہوں نے کہا اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو فعلیہ توکلوا، تو پھر اسی پر بھروسہ کرو۔ ساری مسلم قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا اعلان ہے کہ ایمان لے آئے ہو، ہمت کا مظاہرہ تم نے کیا، جرأت دکھائی، تو اب بتاؤ تمہارا ایمان کیسا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی نصیحت کی کہ اللہ پر اب بھروسہ کرو۔ پہلے کسی اور سے ڈرتے تھے، اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ فرعون، نہ فرعونی سرداروں سے، نہ اس کے حکام، نہ اس کے عمال سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما بردار ہو تو ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ اب یہاں سے میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم کسی ظالم کے نرغے میں ہیں، اگر ان کے گھراؤ میں ہیں، تو ہمیں بھی یہیں سے تسلی ہونی چاہیے، اس آیت کریمہ سے بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ پر ہمارا ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ان کی قوم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ آج بھی ماشاءاللہ جو نیک بندے ہیں، علماء ہیں، جو قیادت کر رہے ہیں مسلمانوں کی، وہ بھی ڈرے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں بھائی کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، بھروسہ اللہ پر رکھو، ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ تھوڑے دن کے لیے ایسے حالات آتے ہیں، تو انشاءاللہ ایسا قیامت تک قائدین ہوتے رہیں گے جو ہماری اصلاح کرتے رہیں گے، نصیحت کرتے رہیں گے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں اپنی قوم سے کہا۔ پھر آگے فرمایا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو دیکھیے قوم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب نصیحت سنی تو اس نصیحت کا اثر ان پر کیا ہوا؟ دل ان کا کیا کہا؟ انہوں نے کہا، یعنی قوم نے کہا فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے۔ کیا کر لیا؟ بھروسہ اللہ پر کر لیا۔ سب نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے بڑے عظیم شخص ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی بات سر تسلیم ہے، ہم آپ کی بات 100% ایکسپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، آپ بھروسہ رکھیے، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ ہم نے ان پر بھروسہ کر کے ایمان لایا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، صرف بھروسہ ہی انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ پر بھروسہ ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں کے فتنے سے بچائیے۔ دعا بھی ساتھ ساتھ ہو۔ اگر ہم کسی نرغے میں آج گرے ہوئے ہیں تو اللہ پر بھروسہ بھی ہو اور ہر وقت گڑ گڑانا بھی ہو۔ ایسے نہیں کہ صرف کل بقرعید آئی تو آج فجر کی نماز میں آ کر مسجد بھر دیے، نہیں، ہمیشہ یہ روش ہونا چاہیے، یہ گڈ عادتیں ہونی چاہیے، یہ گڈ ہیبٹ ہونی چاہیے۔ آج یہ گڈ ہیبٹ نہیں ہے مسلمانوں میں، جب بقرعید دیکھتے ہیں، عید کا دن دیکھتے ہیں، تب آتے ہیں نماز میں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو گڈ ہیبٹ کیا ہو؟ یہ اللہ پر بھروسہ بھی، اور اللہ سے دعا بھی مانگی جائے۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں کی فتنوں سے بچائیے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ،
اور ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات بھی دیجیے۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ اگر ہم پٹتے رہے، ہم مار کھاتے رہے، تو ہم تو ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائیں گے۔ ہم ان کے ہاتھوں میں کیا ہو جائیں گے؟ فرعونی کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ جائیں گے۔ تو ہم تو چلو کھلونا بنے ہی اللہ، تو پھر دین پر بھی آنچ آئے گی، دین پر بھی اس کا اثر پڑے گا، آپ کا دین مٹ جائے گا، مٹنے کا خطرہ ہوگا۔ تو یا اللہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے ہاتھوں کی فتنوں سے ہمیں بچائیے اور ظالم قوم کی فتنوں سے نجات بھی دیجیے۔ تو یہ دعا ہمیں سکھائی گئی، انہوں نے یہ دعا کی، اللہ نے قبول کی۔ فرعونی غارت ہوئے، ڈوبے، اور مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا۔ پوری قوم ان کی ڈوبی، فرعون اور فرعونی، لیکن مسلمانوں کو اللہ نے چھوڑا نہیں، ان کو غلبہ دیا۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ اگر یہی مسئلہ ہے تو یہ قرآن ہمیں تسلی دیتا ہے، ہمیں بھروسہ دلاتا ہے کہ یہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، صرف ان تک کے محدود کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اللہ بھی قیامت تک کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو اس پر ہمیشہ ہمارا بھروسہ ہو اور دعا بھی یہی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون صدق الله العظيم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، ان تبوّآ لقومکما، کہ تم دونوں اپنی قوم کو مصر ہی کے اندر گھروں میں بساؤ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کو مصر ہی کے گھروں میں بساؤ۔ بیوتاً وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو، یعنی قبلہ رخ بنا لو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت سناؤ، جو ایمان والے ہیں انہیں بشارت سناؤ۔ اس آیت عظیمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو عظیم پیغمبر ہیں دونوں، ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی قوم کا ذکر کیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو ان کی قوم جو بنی اسرائیل تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر اور ان کی قوم بنی اسرائیل کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ فرعون ضد پر آ چکا ہے، فرعون ہر طرح کے ظلم پر آمادہ ہے، لہذا اے بنی اسرائیل قوم، تمہیں جو ہے اب اپنے گھروں ہی کے اندر رہنا ہے، یعنی مصر ہی کے اندر رہنا ہے، ہجرت ابھی نہیں کرنا۔ اور کیونکہ جب فرعون نے بہت زیادہ ظلم پر آمادہ ہو چکا، ظلم کرنے کے لیے بہت زیادہ حد سے نکل چکا ہے، اب اس کا وقت قریب ہے کہ اسے اللہ کا عذاب آئے، اب قریب آ چکا ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے آفتیں اور مصیبتیں آئے۔ تو اس کے لیے کیا کرو، تم جو ہے اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ وہ اپنے ہی یہاں اپنا الگ سے محلہ بسائے۔ کیا بسائے؟ اپنے ہی یہاں الگ سے محلہ بسائے، گھر بسائے، بستی الگ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے آدمی ان کے پاس جا کر مل جائے اور آفت سماوی میں وہ بھی گھیرے میں آ جائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا دونوں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر وہی بھیجی کہ اپنے لوگوں سے کہو کہ الگ سے وہ اپنی بستی بنائے اور ان کے محلے میں کوئی تمہارا ساتھی نہ جائے، کیونکہ اب ان پر آفت سماوی آنے کا، یعنی آسمان سے آفت اور مصیبت اور بلا اور عذاب آنے کا وقت آ چکا۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا، ایسے تو عام حکم یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر ہی جا کر نمازیں پڑھی جائیں گی، لیکن حالات فرعون نے ایسا کر دیا تھا کہ لوگ باہر نہیں آ سکتے تھے، مسجدوں کو ویران کر دیا تھا، مسجدوں میں قفل ڈال دیا تھا فرعون، بہت زیادہ حالات خراب کر دیا تھا، ظلم کی انتہا کر چکا تھا، تو مسجدوں کو لاک لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حالات کے اعتبار سے حکم دیا کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تم گھر بناؤ تو گھر جو ہے تمہارا قبلہ رخ ہونا چاہیے، گھر قبلہ رخ ہو اور گھر کے اندر ہی اپنی نمازوں کو ادا کرو۔ بیوتکم قبلہ، گھر قبلہ رخ ہو، اور قبلہ رخ جب گھر ہوگا تو نماز پڑھنے کے لیے قبلہ چاہیے، تو آسانی ہوگی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو گھر بھی قبلہ رخ بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز گاہ بنا لو، عبادت گاہ بنا لو۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو وہیں پر۔ اعمالات میں مسجد کے اندر ہی نماز پڑھی جائے گی، لیکن حالات اس وقت ایسے بنا دیے، مسجدیں خراب کر دی، مسجدوں کو لاک لگا دیے، جو بھی باہر نکلتا اسے مارتا پیٹتا۔ اس لیے اللہ نے حالات کے اعتبار سے حکم دیا اپنے گھروں کو نماز کے لیے چن لو اور وہیں پر نماز قائم کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ حالات اگر ایسے ہو جائیں کبھی، تو ایسے وقت میں مسجدوں کے بجائے گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کووڈ-19 کے حالات میں ایسا ہوا، تو یہیں سے یہ حکم صادر ہوا تھا، یہیں سے حضرات علماء کرام نے فیصلہ دیا تھا کہ ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اللہ نے اس حالت میں بھی حکم فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز چھوڑنی نہیں ہے، نماز اس وقت بھی پڑھنی ہے چاہے حالات کیسے ہو، نماز کسی بھی حالت میں ترک کی اجازت نہیں ہے نماز کی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت سناؤ۔ بشارت کس کی سناؤ؟
کہ اللہ کے حکم کو فالو کرتے رہو، اپنے پیغمبر کی بات مانتے رہو، اور بشارت اس کی سناؤ کہ فتح و نصرت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں نجات الہی بھی ضروری ہے۔ اللہ کی طرف سے آخرت میں نجات الہی یعنی فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے نجات ملنے کا فیصلہ، اور دنیا میں فتح و نصرت کا فیصلہ، یہ بشارت سناؤ۔ تو قوم کو سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام۔ آگے فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا آتیت فرعون، آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں سج دھج اور مال و دولت بخشی ہے۔ پیغمبر، اے اللہ، اے ہمارے رب، ربنا، پیغمبر نے کہا اے ہمارے پروردگار، آپ نے تو فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں سج دھج اور دولت، مال و دولت بخش رکھی ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب، یہ اس لیے کہ وہ لوگ ان چیزوں کو پا کر لوگوں کو اللہ کے آپ کے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں۔ ربنا اطمس، اے ہمارے رب پروردگار، آپ ان کے مالوں کو تہس نہس کر دیجئے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، آپ ان کے مالوں کو کیا کر دیجئے؟ تہس نہس کر دیجئے۔ واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ نہ لے، اس وقت تک ایمان نہ لائے، ایسا آپ کر دیجئے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، فریاد کی کہ پہلی بات یا اللہ، آپ نے جو ان کو فرعون کو اور ان کے سرداروں کو مال دیا ہے، یقیناً یہ آپ نے جو دولت سج دھج یہ دنیا کی رونق چمک دی ہے، یہ تو ان کے لیے آزمائش تھی، لیکن انہوں نے اس کو آزمائش نہیں سمجھا، بلکہ اپنے حق پر ہونے کی دلیل انہوں نے سمجھ رکھی، جس کی وجہ سے اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیضلوا عن سبیلک، یہ لوگوں کو آپ کے راستے سے روک رہے ہیں اور لوگوں کو بے تحاشا گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ایک زمانے دراز تک تبلیغ کر لی، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے بہت حد تک ہدایت کر لی، رہنمائی کرتے رہے، اور دیکھا کہ یہ تو دن بدن اور گمراہی کی طرف بڑھتے خود بھی جا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور سمجھ لیے کہ یہ اب ہی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کر لی کہ اللہ، یہ لوگوں کو آپ کے راستے سے بہت زیادہ گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی بھٹکا رہے ہیں، تو ایسا کیجئے، آپ ان کے مالوں کو تہس نہس کر دیجئے، جو آپ نے ان کو دھن دولت دی ہے۔ حضرات مفسر نظام نے فرمایا بہت کچھ اسے دیا تھا اللہ نے، سونے چاندی کی کانیں تک ان کو میسر تھی، یہاں تک کہ ہیرے جواہرات زبرجد اور طرح طرح کی جو چیزیں دنیا کی رونق میں شامل ہے، دولت میں شامل ہے، وہ ساری چیزیں اسے ملی تھی، یہاں تک کہ سونے کی کانیں اگر کسی کو مل جائے تو اور کیا، جواہرات زبرجد اور طرح طرح کی چیزیں، اور اسی سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور کہتا تھا برجستہ کہ ہم اگر حق پر نہیں ہوتے تو یہ دولت اللہ کی طرف سے کیوں ملتی؟ جیسے کہ آج بھی ایک کافر اور مشرک جب
اس کی دنیا چمک جاتی ہے تو یہی کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں اسی لیے مجھے اوپر والا دے رکھا ہے، تم ناحق ہو اسی لیے تمہیں کچھ نہیں دے رکھا ہے۔ تو یہ اپنے باپ داداؤں کی بولی بولتا ہے آج بھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کر لی کہ اللہ ان کے مالوں کو تہس نہس کر دیجئے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیجئے، اتنا سخت کر دیجئے کہ جب تک یہ عذاب علیم، دردناک عذاب کو دیکھ نہ لے اس وقت تک یہ ایمان نہ لائے، پہلے دکھا دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ کیا؟ قبول فرما لی۔ تو جیسے شیطان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار ہے، تو اللہ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ یہ شیطان ہے، مردود ہے، اسی طریقے سے ان کے بارے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی اللہ کو معلوم تھا، اسی لیے اللہ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی کہ ان کے فطرت میں اب ایمان نہیں ہے، اب ان کے دل میں اب ایمان نہیں آ سکتی، ان کی حالت ایسی ہے۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اب ان کی دعا کا ذکر ہے، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ قد اجیبت دعوتکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت مفسر نظام نے لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بد دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام بد دعا پر آمین کہتے تھے، اسی لیے دونوں کا ذکر آیا، دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ معلوم یہ ہوا، حضرت مفسر نظام نے لکھا، امام صاحب جب دعا کرے تو پیچھے والے کو آمین کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ آمین کہنا چاہیے۔ اور امام کی دعا جب مقتدی آمین اس پر کہے تو گویا کہ امام کی دعا میں مقتدی بھی شامل ہے۔ جو دعا امام صاحب کر رہے ہیں، وہ جو چیزیں مانگ رہے ہیں، اب پیچھے والے جب اس پر امام کہیں، مقتدی کہیں گے، آمین کہیں گے، تو اس کی دعا میں مقتدی بھی شامل ہو جائیں گے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں دعا کرتے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے۔ پھر آگے فرمایا فاستقیما، تم دونوں ثابت قدم رہنا، اس پر تم جمع رہنا، خود بھی جمع رہنا، قوم کو بھی جمع کر رکھنے کی کوشش کرنا، بنی اسرائیل کو ڈگمگانا نہیں تمہارے قدم۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے طور پر وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کی پیچھے مت چلنا، پیروی مت کرنا، ان لوگوں کے راستوں کی پیروی مت کرنا جنہیں علم نہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چلو تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ اب قبول جب کر لی گئی ہے تو اب جلدی مت مچانا، جلد بازی مت کرنا کہ اب دعا کی جب قبولیت ہو گئی تو اس کا اظہار کب ہوگا، وہ کب ظاہر کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلد بازی مت کرنا، پہلے جمے رہو اور ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ ہو سکتا ہے کہ دیری تمہاری دعا کے ظاہر ہونے پر ہو، دیری ہو سکتی ہے، لیکن جلد بازی نہیں کرنا، انتظار کرنا۔ جیسے کہ ان لوگوں کی حالت نہیں ہو جانا کہ دعا کرنے کے بعد اب شتابی کر رہے ہیں، شک و شکایت کر رہے ہیں، کہاں میری دعا قبول ہو رہی، کہاں ہو رہی، جو جاہل لوگ کرتے ہیں۔ مفسر نظام نے فرمایا کہ جہالت والے لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے، ویسا نہیں کرنا بلکہ انتظار کرنا، انتظار کرے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دعا کا اثر کتنے سال بعد ظاہر ہوا معلوم؟ لکھتے ہیں کہ 40 سال بعد اس کا ظہور ہوا ہے۔ ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو کہتے ہیں میں کب دعا کیا تھا، کب اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہے ہیں، کیا ایسے اللہ ہوتے ہیں؟
نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ 40 سال کے بعد ظاہر ہوا جو فرعون کے ساتھ حشر ہوا، وہ دعا ہوتی تھی، غرق بھی ہوا، سب کچھ ہوا۔ تو یہ ہے، تو یہاں سے سبق ملا کہ ہم اپنے دعاؤں کے جلد ظاہر ہونے کی جلدی نہ مچائیں، انتظار کریں۔ انشاءاللہ اللہ پر ہمیشہ جب بھروسہ اس طرح رہیں گے تو ہمارا بیڑا بھی پار ہوگا، اور انشاءاللہ ہم ثابت قدمی کے ساتھ مظاہرہ کریں گے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام آیات کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔